فلاں نے کہا تھا، اس سے سنا تھا، یہ ساری کیا حقیقت ہے ان کی؟ واللہ یہ میزان ہے ہمارے لیے، یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی ولادت پہ خوش ہے، آپ سے محبت کے دعوے رکھتا ہے، اسے اپنا کردار پرکھنا چاہیے، اپنے عقیدے سے لے کر اپنے آخری عمل تک اسے اس میزان پہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی زندگی کے میں کتنا قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ نہیں کرو گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پھر کوئی بات کچھ تمہارے پلے نہیں ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، جو لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، شہروں کو دلہن بناتے ہو، اور گھوڑوں پہ وہ سب کچھ کرتے ہو جو آج کل رائج ہے، اور آنے والے کبھی مرثیہ خاں آتے ہیں آل رسول کے نام پہ، کبھی مدح خاں آتے ہیں حب رسول عشق رسول کے نام پہ، جو لاکھوں روپیہ ان کے سروں پہ لٹاتے ہو، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سب برباد ہو گیا اگر رسول اللہ کے عمل کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق نہیں۔ انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ان کے ناموں کے جلوس بنائے جائیں، رسولوں کے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ ان کے ناموں کی جھنڈیاں لگائی جائیں۔ او بھائی جھنڈیاں نہیں، جھنڈا، جھنڈیاں نہیں، جھنڈا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا۔ میدان مقتل میں کھڑے ہیں، بازو کٹوا رہے ہیں، گردنیں گر رہی ہیں، خون کے پھوارے جسموں سے پھوٹ رہے ہیں، لیکن محمد کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھو بات، جھنڈیاں لگانے کے لیے نہیں، جھنڈا لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ واللہ اس عمل کی اگر کوئی حقیقت ہوتی نا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دنیا میں آئے، اللہ کے نبی سب سے آخر میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا یوم ولادت سیلیبریٹ کیا؟ ایسے ادھر ادھر کی جو قصہ کہانیاں ہیں مجھے ان سے غرض نہیں، میں کتاب و سنت کا مطیع و فرما بردار اور پابند ہوں، آپ کے سامنے کامن سینس کی بات رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کسی نبی کا یوم ولادت یوں منایا؟ جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں، ہاں جھنڈے لگائیں، ہم لگائیں گے۔ مکہ پہ جھنڈا لگایا، دنیا کو دکھایا جس مکہ سے رات کی تاریکیوں میں نکالا گیا تھا، آج محمد رسول اللہ کی عظمت کا پرچم یہاں لہرا دیا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرا۔ اب علی چڑھو محمد کے کندھوں پر، یہ جتنے بت ہیں سب کو گرا دو۔ بلال آپ کو مارتے تھے، یہ اسی گلی بازار میں آپ پہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اس وحدہ لا شریک کی عظمت کے نعرے لگاؤ جس کے نام پہ تجھے مارا جاتا تھا۔ جھنڈے لگائے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، یمن پہ جھنڈا لگایا، طائف پہ لگایا، حوازن پہ لگایا، ہاں سارا خطہ حجاز، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب کیسر و کسریٰ کے ایوانوں پر محمد کی عظمت کے پرچم لہرائیں گے، اور یہ لہرائے گئے۔ بات سمجھو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کا معیار نعرے نہیں ہوتا، اطاعت عمل سے ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے نبی کا مقام بیان کریں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا کرو جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، پکارنے میں، ماننے میں ایسے مت کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے، ابو نے کہا چلیں اب نہیں تو کل کر لیں گے، بڑے بھائی نے کہا تھا نا، تمیز، معیار، مقام، حیثیت سمجھو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے فرستادہ ہیں، اس نے انہیں بھیجا ہے۔ مخلوق میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ارفع و اعلیٰ اور کوئی نہیں، ان کی حیثیت سمجھ کے حد ادب کو ملحوظ رکھو اور ان کی بات مانو۔ قد یتسللون منکم لوازا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ جو کھسکنے کی عادت ہے نا، ادھر ادھر سے رستے بنا کے، کچھ چور رستے تلاش کر کے، ذرا آنکھ بچا کے نکلنا، پتلی گلی سے فرار ہونا، یہ شریعت کا مسئلہ نہ ماننا پڑے۔ یہ تو مولوی نے دوسرے سے کہا تھا، اور مسئلہ بھائی مولوی کے کہنے کا نہیں، اللہ آسمان سے سارے اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول نے کہہ دیا تم سارے اس کے مکلف ہو، بات مانو، کان لگا کے سنو، پھر اچھی طرح سمجھو، پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے بغیر شرعی دلیل کے۔ یہ جو چور رستے بنائے ہوئے نکلنے کے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر اللہ کے نبی کی مخالفت میں ڈٹے رہو گے تو سنو، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ واللہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ اولاد والدین کی اطاعت کرے گی مشروط، اگر ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ شاگرد استاد کی اطاعت مشروط کرے گا، اگر رسول اللہ کی اطاعت کے تابع ہے تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ چھوٹا بڑے کی بات مانے گا، رعایا حکمران کی بات مانیں گی، سارے کمزور طاقتوروں کی بات مانیں گے۔ شریعت کا معیار کیا ہے؟ مشروط اطاعتیں ہیں ساری، اگر رسول اللہ کی اطاعت کے تابع ہے تو مانیں گے، مگر نہ نئی حقیقت کوئی ان باتوں کی نہیں مانتے، نہ حکمران کی مانیں گے، نہ اماموں کی مانیں گے، نہ مفتیوں کی مانیں گے۔ رسول اللہ کی بات غیر مشروط طور پہ، رب کی بات غیر مشروط طور پہ مانی جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تم رسول اللہ کے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہو، آپ کے احکامات انہیں نظر انداز کرتے ہو، قد یتسللون منکم لباسا، چور رستے تلاش کرتے ہو، ہاں سال کے بعد یہ 10-15 دن خوب اودھم مچائے رکھیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، جلسے بنائیں گے، چراغاں کریں گے، اور سارا سال ہر کام یہ برادری کی ڈیمانڈ ہے، یہ سیاست کا تقاضا ہے، یہ وقت کا مطالبہ ہے، حالات ایسے ہیں، ہاں یوں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، چونکہ چنانچہ کے یہ سارے بہانے بنا کے سارا سال اپنی مرضی کریں گے، اور یہ 10 دن رسول اللہ کے نام پہ جشن منائیں گے۔ قد یتسللون منکم لباسا، یہ چور رستوں سے بھاگنا یہ مومنوں کا نہیں، اللہ کہتا منافقوں کا کام ہے۔